وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو صبر کی دعا کرنا سکھایا جا رہا ہے 126 آیت میں، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا۔ اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکامات پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما دے اور ہماری جان حالت اسلام میں نکال دے۔ کس نے سکھائی یہ دعا؟ یہ تفقہ والے دل کی دعا ہوتی ہے۔ جس دن دل کو بات سمجھ آ گئی، وہ دل کے چھوٹے سے برین کو سمجھ آ گئی کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے۔ دیکھیے، اپنی فیلڈ کا بندہ دوسرے کی غلطی اور خوبی کا زیادہ جج کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ جادوگر تھے، انہوں نے موسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ خود بھی بہت بڑے بڑے جادوگر تھے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں عمل کی بات لکھ لیجئے کہ جب بھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آ جائے تو دیر نہ کیجیے۔ اگر فرعون کی نگاہ کرم کے منتظر رہتے، سینکشنز مانگتے، اجازتیں طلب کرتے، NOC مانگتے کہ اچھا آپ اجازت دیجئے ہم ذرا مسلمان ہو جائیں، کبھی نہ ہوتے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ آگے ہم پڑھیں گے سورت جا کر انشاءاللہ تعالیٰ، سورت الانبیاء میں بھی آئے گا اور آگے بھی آئے گا۔ سوچنے کے کام نہیں ہوتے۔ اگر آج آپ اپنے دل کو سمجھدار دل میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آمنا و صدقنا، لبیک اللہم لبیک کہیے ہر حکم پہ۔ اور اگر آپ کو پریشر کا ڈر ہے، پیئر پریشر، خاندان کا ریئیکشن، تو دعا آپ کے سامنے ہے 126 آیت الاعراف سورت، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ سوچئے ذرا، اس آیت پہ نظریں ڈالیے، یہ دعاؤں میں سے دعا بھی ہے۔ یہ کون سا صبر مانگا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے دین پہ عمل کرنے کا صبر ہے، اللہ کی مرضی کا بننے کا صبر ہے، نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما برداریوں میں آنے کا صبر ہے، حرام کام چھوڑ کر حلال کام میں آنے کا صبر ہے، سود کو چھوڑ کر بلا سود کام کرنے کا صبر ہے، روکھی سوکھی کھانی پڑے کوئی بات نہیں، کھانے کو تیار ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈالیں گے، اللہ آسان کرے گا۔ اور آپ دیکھیے توفنا مسلمین، کیسے مرنے کی فکر لگ گئی جادوگروں کو، کیونکہ موت سر پہ کھڑی تھی۔ آج اس کو اپنے حالات کے سناریوں میں لیجئے، سوال لکھ لیں، بعد میں غور کیجئے گا۔ یہ آپ کا تفقہ کا نقطہ ہے کہ جادوگر تو فرعون سے نہ ڈرے، میں کس سے ڈر جاتی ہوں؟ کیا میرے خاندان والے، میرے برادری، میرے معاشرے کے لوگ فرعون سے بھی ظالم ہیں؟ اور میں نہیں کہتی ایسا ہے، غلط بات ہے اگر ہم اپنے شوہروں بیچاروں کو بدنام کر دیں اور یہ اور وہ کہتے ہیں۔ ہم بہت تیز ہیں، ہم بہت سخت ہیں اصل میں۔ دیکھیے گا کہ ایسے لوگ جن کو اللہ نے صرف ایک جھلکی دکھائی تھی حق کی اور وہ مان گئے۔ آپ 7 پارے کے ساتھ بھی اس کو جوڑ دیجئے۔ یہ ہے وہ حق کو قبول کرنے والا دل۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایسا ہی کر دے۔ ifs and buts میں پڑے ہی نہیں، I have to do it، میں نے کرنا ہے، میں نے یہ چھوڑنا ہے۔ be straight forward، be blunt۔ آپ کیوں سوچتے ہیں؟ دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ اچھا، ہم پہلے اشارے دیتے ہیں لوگوں کو، پھر ہم اشتہار میں یہ کرنے لگی ہوں میاں کو، بس اب میں نے اب یہ کرنا ہے۔ وہ پہلے ہی کانشیس ہو کے آپ کو روک لے کہ مجھے روک لو، میں یہ کرنے لگی ہوں۔ کرنے والے کچھ نہیں کہتے۔ اور ہمارے ہاں تو معروف بات ہے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، تو گرجنے والے نہیں برسنے والے بنیے۔